بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بین الاقوامی تجارت کے فوائد۔ پہلے ہم نے ملکی اور بین الاقوامی تجارت کا جو ہے وہ فرق دیکھا تھا۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جدید زمانے میں جو بین الاقوامی تجارت کی اہمیت ہے وہ کیوں بہت زیادہ ہے۔ یعنی آج کل کے دور میں جو ہے وہ کوئی بھی ملک تجارت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہر ملک ہی جو ہے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کر رہا ہے۔ تو ہم ان فوائد کا جائزہ لیں گے، ان میرٹس کو دیکھیں گے جو کہ تجارت کی وجہ سے کسی بھی ملک کو حاصل ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ممالک جو ہیں تجارت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے اشیاء کی فراہمی، یعنی کہ اویلیبلٹی آف گوڈس۔ بین الاقوامی تجارت کی بدولت ہر ملک ایسی اشیاء حاصل کر لیتا ہے جو کہ اس ملک میں پیدا نہیں ہوتی یا جن کے پیدا کرنے میں مصارف نسبتاً زیادہ آتے ہیں۔ مثلاً پاکستان چائے، پان، پٹسن وغیرہ بنگلہ دیش سے حاصل کرتا ہے اور ان مالک کو اپنی مصنوعات برآمد کرتا ہے۔ ویسا ہے کہ آج کل کے دور میں ممالک کے لیے یہ آسانی ہو گیا ہے کہ جو اشیاء اپنے ملک میں پیدا نہیں ہوتی وہ ہم دوسرے ممالک سے خرید سکتے ہیں۔ اپنے ملک میں اگر ہم پیدا کریں تو زیادہ اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں، تو بہتر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دوسرے ملک سے نسبتاً سستی حاصل کر لی جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جو چائے ہے اور پان ہے اور پٹسن وغیرہ یہ بنگلہ دیش اور سری لنکا سے لے لیتا ہے، یعنی کیونکہ بنگلہ دیش میں جو ہے وہ پٹسن بہت زیادہ وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے تو وہاں سے ہم پٹسن حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے سری لنکا میں جو ہے چائے بہت زیادہ کاشت کی جاتی ہے تو سری لنکا سے ہم چائے جو ہے وہ منگوا لیتے ہیں اور ان ممالک کو ہم اپنی مصنوعات برآمد کر دیتے ہیں، یعنی وہ اشیاء جو ہمارے پاس وافر مقدار میں۔ تو کیا ہے کہ ہر ملک کو تجارت کی بدولت وہ اشیاء میسر آ جاتی ہیں جو کہ اس ملک میں پیدا نہیں ہوتی۔ دوسرا فائدہ تجارت کا ضروریات زندگی کی فراہمی، یعنی کہ جو نیسیسٹیز آف لائف ہیں وہ بھی اویلیبل ہو جاتی ہیں ٹریڈ کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اب پھر وہی بات آ گئی کہ ہر ملک اپنی ضروریات زندگی دوسرے مالک سے حاصل کر سکتا ہے جب بین الاقوامی تجارت ہو رہی ہوتی ہے۔ اس طرح سے لوگوں کو اشیاء حاصل کرنے میں جو ہے وہ مشکل پیش نہیں آتی۔ تمام جو پسماندہ ممالک ہیں وہ زندگی بچانے والی ادویات ترقی یافتہ ممالک سے حاصل کر لیتے ہیں اور اس طرح سے بنے نوع انسان اپنی زندگی بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تجارت اگر نہ ہو تو پھر ایسا ممکن نہیں ہوتا، یعنی ہم بہت ساری جو ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں وہ تجارت کی بدولت حاصل کرنا ہے۔ اس میں سب سے جو عام چیز انہوں نے بتائی کہ جو زندگی بچانے والی ادویات ہیں وہ جو پسماندہ مالک ہیں وہ ترقی یافتہ مالک سے درآمد کر لیتے ہیں اور اس طرح سے صحت کی سہولتیں ہیں وہ بھی بہتر ہوئی ہیں اور جو اوسط عمر ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر تجارت نہ ہو تو پھر ہم اپنی ضروریات زندگی جو ہیں جو ضروری اشیاء ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا وہ پھر ہم حاصل نہ کر سکتے اور جو ہے وہ بنی نوع انسان جو ہے وہ ترقی بھی نہ کر سکتا اور کہہ لیں کہ صحت کی سہولتیں بھی جو ہیں وہ اتنی اچھی نہ ہوتی ہیں۔ بہت ساری زندگی بچانے والی ادویات یا اس کے علاوہ اور مختلف جو ڈیزیز ہیں، بیماریاں ہیں، ان کی ویکسینز وغیرہ ہم باہر کے ممالک سے منگوا سکتے ہیں۔ پاکستان بھی دوسرے پسماندہ ممالک جو ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک سے حاصل کر لیتے ہیں۔ تیسرا ہے جی قحط سے بچاؤ۔ اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ 2-3 دہائی پہلے تک جو ہے وہ قحط سے بچاؤ خاصا مشکل مسئلہ تھا، یعنی کہ دنیا کے جو مختلف ممالک تھے انہیں قحط کا سامنا کرنا پڑ جاتا تھا، مگر آج کے دور میں ذرائع نقل و حمل اتنے ترقی یافتہ ہیں کہ اگر کسی ملک میں قحط کا خدشہ بھی ہے، اگر کسی ملک میں ایسی کوئی صورتحال نظر آ رہی ہے خدا نخواستہ قحط پڑ سکتا ہے تو پھر جو اشیاء خوراک ہیں وہ دنیا بھر سے جو ہیں وہ منگوا لی جاتی ہیں اور قحط کی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ پیش بندی کر لی جاتی ہے۔ یعنی آج کل جو ہے وہ قحط کی صورتحال جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں دیکھنے میں آتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تجارت کی بدولت جو ہے وہ ممالک اشیاء دوسرے ممالک سے منگوا لیتے ہیں۔ جیسے ہی نظر آتا ہے کہ اپنے ملک میں جو ہے وہ اشیاء کی قلت ہو رہی ہے تو دوسرے ممالک سے جو ہے ان اشیاء کو منگوا کر اس کمی کو پورا کر لیا جاتا ہے اور پھر اشیاء اس لیے منگوانا جو ہے وہ ممکن ہوا کہ ذرائع نقل و حمل ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، اچھے ذرائع نقل و حمل ہیں اور آسانی سے اشیاء جو ہیں وہ ایک مالک سے دوسرے مالک میں جو ہیں وہ بھیجی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 دفاعی ضروریات۔ دفاع کے نقطہ نظر سے بھی بین الاقوامی تجارت جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔
کیونکہ ہر ملک اپنی ضرورت کے مطابق اسلحہ اور جنگی ساز و سامان غیر مالک سے منگوا کر اپنا دفاع کر سکتا ہے. جیسے پاکستان ہے تو پاکستان بھی اپنی جو دفاعی ضروریات ہیں وہ دوسرے ممالک سے اسلحہ اور جنگی ساز و سامان منگوا کر پوری کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 5 ہے معاشی ترقی کا حصول. اب بین الاقوامی جو تجارت ہے وہ ممالک کی معاشی ترقی میں بھی مدد دیتی ہے. اکثر جو پسماندہ ممالک ہیں انہوں نے تجارت کے ذریعے ترقی کی. اس طرح سے پسماندہ ممالک جو ہیں چونکہ ان کے پاس اشیاء سرمایہ جو ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں یا ان کی جو انڈسٹری ہوتی ہے صنعتیں ہوتی ہیں وہ ترقی یافتہ نہیں ہوتی. تو کیا ہوتا ہے کہ صنعتوں کو ترقی دینے کے لیے وہ ممالک جو کہ پسماندہ ہیں وہ اشیاء سرمایہ، مشینیں، صنعتی خام مال جو ہے دوسرے ممالک سے درآمد کر سکتے ہیں، اپنی صنعتی ترقی کی رفتار کو تیز کر سکتے ہیں، اپنے ملک کو ترقی سے ہمکنار کر سکتے ہیں. اچھا جی، یہ ہوگی اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات. اس کے بعد جو نمبر 6 ہے دوستانہ تعلقات ہیں کہ بین الاقوامی تجارت جو ہے عالمی امن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے. جب دو ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات قائم ہوتے ہیں پھر ان کے درمیان لڑائی جھگڑے کی نوبت کم ہی آتی ہے. یعنی اچھے تعلقات ہوتے ہیں، خوشگوار تعلقات ہوتے ہیں جب دو ممالک تجارت کر رہے ہوتے ہیں. مثال انہوں نے دی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارتی تعلقات قائم ہیں، لہٰذا ان ممالک کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی نہیں پائی جاتی. اچھا، اسی طرح سے ہم یہ بھی اگزامپل دے سکتے ہیں کہ پاکستان اور چین کے درمیان بھی جو کہ تجارتی تعلقات قائم ہیں تو جس کی وجہ سے پھر دوستی ہے دونوں ممالک کی اور ان کے درمیان بھی جو ہے وہ کشیدگی نہیں پائی جاتی. اچھا جی، 7واں جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے ضروریات کی ارزاں فراہمی. یعنی کہ چیپر گوڈز اویلیبل ہو جاتی ہیں، سستے داموں اشیاء جو ہیں وہ کم ریٹ میں مل جاتی ہیں. بین الاقوامی تجارت سے ہر ملک کو چیزیں سستی مل جاتی ہیں کیونکہ جن اشیاء کو پیدا کرنے کے لیے ان کے پاس ذرائع ہوتے ہیں وہ ان میں تخصیص حاصل کر کے اشیاء سستے داموں تیار کر لیتا ہے، اور جو اشیاء ملک میں مہنگی تیار ہوتی ہیں وہ تجارت کے ذریعے دوسرے ممالک سے منگوا لیتا ہے. پھر وہی بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت جو ہے وہ ہوتی ہی اس اصول پر ہے کہ جن ممالک کے پاس جو اشیاء پیدا کرنے کے ذرائع وافر ہیں وہ ان اشیاء کو پیدا کرنے میں تخصیص کر لیتے ہیں، ان اشیاء کو پیدا کرنے میں اسپیشلائزیشن کر لیتے ہیں. یعنی کہ وہ اپنے آپ کو مخصوص کر لیتے ہیں کہ ہم انہی اشیاء کو پیدا کریں گے کیونکہ ان کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس وافر وسائل ہیں. اور جن اشیاء کو تیار کرنے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے وہ اشیاء وہ خود تیار کرنے کی بجائے دوسرے مالک سے منگوا لیتے ہیں کہ اگر ہم خود تیار کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ اخراجات بھی بہت زیادہ برداشت کرنے پڑیں گے، تو اس سے بہتر ہے ہم وہ اشیاء درآمد کر لیں. تو جو اشیاء آپ کے پاس وافر مقدار میں ہوگی ان کو برآمد کر دیں گے، اور جن اشیاء کی آپ کے ملک میں قلت ہے یا وہ آپ کے ملک میں پیدا ہی نہیں ہوتی ان کو درآمد کر لیں گے. تو اس طرح سے ایکسپورٹ امپورٹس یا ٹریڈ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. نمبر جو 8 ہے ہمارا پوائنٹ وہ ہے جی طلب اور رسد میں ہم آہنگی. یعنی کہ ڈیمانڈ سپلائی میں کوآرڈینیشن برقرار رہتی ہے. کہتے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت سے طلب اور رسد میں ہم وسعت پیدا ہوتی ہے. ہم وسعت یہ کہ طلب اور رسد میں ایک جتنا اضافہ ہوگا، یعنی جتنا طلب بڑھے گی رسد کو بھی اسی قدر بڑھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جتنی طلب ہو اور رسد اتنی ہی رکھی جائے. تو کہتے ہیں کہ ہر ملک اپنی ضرورت کی اشیاء جو ہے رکھ کے اپنے پاس جتنی اشیاء کی ضرورت ہے اتنی اپنے پاس رکھ لیں، باقی جو اشیاء ہیں وہ برآمد کر دیں. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ رسد جو ہے وہ طلب کے برابر ہے، یعنی جتنی اشیاء کی ضرورت ہے اتنی اپنے پاس رکھ لیں اور باقی جو فالتو تھی یا جو زیادہ پیداوار تھی اس کو دوسرے ملکوں میں بھیج دیا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ قیمتوں میں استحکام پیدا ہوتا ہے، نہیں پرائسز اسٹیبل رہتی ہیں، بار بار اوپر نیچے نہیں ہوتی. اگر تو رسد طلب سے بہت زیادہ ہو جائے گی پھر کیا ہوگا، پھر قیمتیں گر جائیں گی. ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ اشیاء جو ہیں ان کو جو پیدا کرنے والے ہوں گے ان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اچھا جی، نمبر جو 9 ہے ہمارے پاس وہ ہے پیدائش بر پیمانہ کبیر کے فوائد. اچھا، بین الاقوامی تجارت سے منڈیاں وسیع ہوتی ہیں جس سے اشیاء بڑے پیمانے پر پیدا کی جاتی ہیں. اب فرسٹ ایئر میں آپ اکانومیز آف لارج اسکیل یا ایڈوانٹیجز آف لارج اسکیل پروڈکشن پڑھ کے آئے ہیں کہ بڑے پیمانے پر اشیاء پیدا کرنے کے کیا فائدے ہیں، یہ بڑے پیمانے پر اشیاء کیوں پیدا کی جاتی ہیں. تو ہمیں یہی بتا رہے ہیں
کہ چونکہ آپ کے پاس موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو اشیاء ہیں، جو آپ کے پاس زیادہ مقدار میں چیزیں پیدا ہو جائیں، ان کو باہر بھیج سکتے ہیں، دوسرے مالک کو برآمد کر سکتے ہیں، تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بڑے پیمانے پر اشیاء پیدا کی جائیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ پیمانہ کبیر پہ جو ہے کہتے ہیں کہ اندرونی اور بیرونی کفایتیں حاصل ہوتی ہیں، نہیں ہم نے پڑھا تھا کہ پیمانہ کبیر پر اشیاء پیدا کرنے سے بہت سے اندرونی اور بیرونی فائدے مل جاتے ہیں، بچتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو جو عاجز ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بڑے پیمانے پر اشیاء تیار کر لی جائیں، اور جو زیادہ اشیاء ہوں گی، ضرورت سے زائد پیداوار ہوگی، اس کو دوسرے مالک کو بھیج کر زر مبادلہ حاصل کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 10 ہے تہذیب و ثقافت کے اثرات۔ بین الاقوامی تجارت مختلف ممالک کے درمیان تہذیب و ثقافت کی ترقی کا بھی باعث بنتی ہے۔ تجارتی اشیاء کے ساتھ ان مالک کی تہذیب و تمدن کا اثر بھی دوسرے مالک کے لوگوں کے رہن سہن پر پڑتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جن ممالک کے ساتھ تجارت ہو رہی ہے، ہم بہت حد تک ان ممالک کے کلچر سے واقفیت بھی رکھتے ہیں، اور ان کا جو کلچر ہے اس کے اثرات، ان کی تہذیب و تمدن کے اثرات ہمارے رہن سہن پر بھی پڑتے ہیں۔ اگر چین سے ہماری تجارت ہو رہی ہے تو ہمارے ملک میں چینی کھانے یعنی چائنیز فوڈ جو ہے وہ بہت فیمس ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے اگر ہم کسی بھی اور ملک کے ساتھ بھی تجارت کرتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کا رہن سہن، وہاں کے لوگوں کے طور طریقے، وہاں کے لوگوں کے کھانے، ان کا تہذیب و تمدن جو ہے وہ ہمارے ملک کے لوگوں کو بھی اپنا اثر رکھتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے نمبر 11 اجارہ داریوں کا خاتمہ۔ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے کاروباری لوگوں میں مقابلہ ہوتا ہے، اس لیے ملک میں اجارہ داریاں بھی قائم نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ اچھا فائدہ ہے کہ چونکہ کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے اس لیے مونوپلیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، مقابلہ بازی ہوتی ہے، تو اشیاء کی قیمتیں بھی مستحکم رہتی ہیں اور اشیاء کا معیار بھی گرنے نہیں پاتا، یعنی پرائسز بھی اسٹیبل ہوں گی، ایک خاص سطح پر قیمتیں رہیں گی، اور جو اشیاء کی کوالٹی ہے وہ بھی اچھی ہوگی۔ جہاں پہ کمپٹیشن ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے مقابلہ بازی کی وجہ سے ہر حاجی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اشیاء جو ہیں وہ اچھی کوالٹی کی پیدا کرے، اور دوسرا یہ کہ قیمتیں بھی ایک خاص سطح پہ ہوں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ پھر میری اشیاء کی مانگ اسی صورت میں جو ہے وہ زیادہ ہوگی، میری اشیاء اسی صورت میں زیادہ برآمد ہوگی جبکہ وہ اچھی کوالٹی کی ہوں گی اور قیمتیں بھی مناسب ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 12 ہے زائد پیداوار کی کھپت، یعنی جو اوور پروڈکشن ہے وہ ابزارب ہو جاتی ہے، ابزارپشن ہو جاتی ہے اس کی، ضرورت سے زیادہ اشیاء جو بھی ہیں کہتے ہیں کہ وہ دوسرے مالک کو چلی جاتی ہیں، اس لیے ملک میں سرد بازاری کا خطرہ بھی باقی نہیں رہتا۔ اب امریکہ کیا کرتا ہے، امریکہ میں جو فالتو گندم بہت زیادہ ہوتی ہے تو امریکہ اس کو دوسرے مالک کو بھیج دیتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو زائد پیداوار ہوتی ہے اس کی کھپت ہو جاتی ہے، وہ دوسری جگہ جا کے استعمال ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس ملک میں پھر سرد بازاری نہیں ہوتی، کیونکہ اگر پیداوار بہت زیادہ ہو جائے، اشیاء جو ہیں پڑی رہیں گی ادھر ہی، ضرورت سے جو زیادہ بچی پڑی رہیں گی تو سرد بازاری ہو جائے گی، ٹھیک ہے، جو کہ ملکی معیشت کے لیے اچھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کاروباری حالات جو ہیں وہ مندے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے امریکہ کیا کرتا ہے کہ اس کو دو فائدے ہو گئے کہ زر مبادلہ بھی، فارن ایکسچینج بھی ارن کر لیا، غیر ملکی کرنسی بھی اس کے پاس آ گئی، اور اس نے جو اپنا اوور پروڈکشن والا یا زائد پیداوار والا مسئلہ تھا وہ بھی حل کر لیا، کیونکہ زائد پیداوار پڑی رہے گی، استعمال میں نہیں آئے گی تو اس سے سرد بازاری پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ تھے ہمارے بین الاقوامی تجارت کے فوائد۔ تو یہ ہمارے پاس جو 12 پوائنٹس ہم نے دیکھے ہیں، یہ بین الاقوامی تجارت کے جو فوائد تھے، ٹھیک ہے، اس کے یہ پوائنٹس تھے کہ ہم نے دیکھا کہ جو بین الاقوامی تجارت ہے اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ اشیاء جو ہیں وہ آسانی سے فراہم ہو جاتی ہیں، دستیاب آسانی سے ہو جاتی ہیں، جو آپ کے ملک میں اشیاء نہیں ہیں وہ آپ دوسرے مالک سے منگوا لیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم صرف بک والی اگزامپل لکھیں، بک میں اگر چائے پان یا پرسن کی بات کی گئی ہے تو ہم پیٹرول کی بات بھی کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہیں درآمد کرتے ہیں، ہم ادویات کی بات بھی کر سکتے ہیں وہ ہم درآمد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری اشیاء جو ہم درآمد کرتے ہیں، ہم کوئی بھی مثال دے سکتے ہیں۔ پھر ضروریات زندگی کی فراہمی
نامی کچھ بہت ہی ضروری اشیاء ہیں جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. خاص طور پر میں انہوں نے بتایا کہ جو زندگی بچانے والی ادویات ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں آپ کو پتہ ہی ہوگا. آکسیجن سلنڈر وغیرہ ہم درآمد کرتے ہیں. ہم یہ مشین جو ہسپتالوں میں جو مشینیں استعمال کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہم درآمد کرتے ہیں. تو بہت ساری یہ جو اشیاء ہیں, جو سرجری سے ریلیٹڈ مشینیں وغیرہ, کچھ آج کل دیکھیں کہ جدید مشینری استعمال ہو رہی ہے جو کہ ہمارے ملک میں نہیں بن سکتی, تو ہم اس کو جو ہے ابھی ہم نہیں بنا رہے اس کو باہر کے ملک سے منگوا لیتے ہیں. تو یہ بھی مثال آپ دے سکتے ہیں. قحط سے بچاؤ ہے کہ آج کل کے زمانے میں جو ہے قحط والی صورتحال ہونے سے پہلے ہی اس پہ جو ہے وہ کنٹرول کر لیا جاتا ہے. اس پہ کنٹرول حاصل جیسے کر لیا جاتا ہے کہ ہم اشیاء خوراک جو ہیں وہ دوسرے ملکوں سے منگوا لیتے ہیں. تو پہلے زمانوں میں جب بہت زیادہ قحط کی صورتحال ہو جاتی تھی, قحط کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ بارش نہیں پڑی, کافی عرصہ پانی میسر نہیں آیا فصلوں کو, تو جو ہے وہ پیداوار نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے, تو اشیاء خوراک پھر کہاں سے میسر آنی تھی. تو اس لیے اب کیا ہوتا ہے, ایسی اگر صورتحال ہو بھی جائے, بارشوں کی وجہ سے, پانی کمی کی وجہ سے مناسب فصلیں نہ ہوں, زرعی پیداوار بہت کم ہو, تو دوسرے ممالک سے اشیاء خوراک درآمد کر لی جاتی ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ دفاعی ضروریات کے لیے بھی ہم بین الاقوامی تجارت پہ انحصار کرتے ہیں. پاکستان بھی جو ہے ہم اپنا دفاعی سامان منگواتا ہے. جیسے ہم نے جو ہے وہ تھنڈر طیارے جو ہیں پچھلے سالوں میں خریدے. اس کے علاوہ اور بھی ہم دفاعی سامان جو ہے وہ خریدتے ہیں دنیا کے مختلف جو دوسرے ممالک ہیں ان سے, ٹھیک ہے. ابھی تجارت کی بدولت ہی ممکن ہے. ابھی معاشی ترقی ہم نے دیکھا کہ اس کا انحصار بھی تجارت پر ہے, کہ ملکوں نے کس طرح سے صنعتی خام مال اور اشیاء سرمایہ اور جو صنعتوں میں استعمال ہونے والی مشینری تھی وہ درآمد کی, اور کس طرح سے پھر اپنی جو صنعتی ترقی ہے اس کو تیز کیا. دوستانہ تعلقات ہو جاتے ہیں ان ممالک کے درمیان جو کہ تجارت کر رہے ہوتے ہیں. پھر جو ضروریات زندگی ہیں وہ سستے داموں مل جاتی ہیں. یعنی اشیاء جو ہیں یہ بھی ہم نے دیکھا کہ سستی تیار ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور آسانی سے میسر آ جاتی ہیں. طلب و رسد ایک دوسرے کے برابر رہتی ہیں, ٹھیک ہے, اور قیمتیں بھی خاص سطح پر ہوں گی. قیمتوں میں استحکام رہے گا, کیونکہ قیمتوں کا زیادہ اوپر نیچے ہونا بھی معیشت پر اچھے اثرات مرتب نہیں کرتا. پیمانہ کبیر پر اشیاء پیدا ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. آجروں کو بہت سے اندرونی اور بیرونی فائدے یا مختلف قسم کی بچتیں, کفایتیں مل جاتی ہیں, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے تہذیب و ثقافت کے اثرات. جن ممالک کے ساتھ ہم تجارت کریں گے ان کی تہذیب و ثقافت کے اثرات بھی ہم پر پڑیں گے. اجارہ داریوں کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جاتا ہے, کیونکہ کمپٹیشن ہوتا ہے, مقابلے بازی زیادہ ہوتی ہے آجروں میں. تو ایک تو قیمتیں بھی خاص سطح پر مستحکم رہتی ہیں, اشیاء کا معیار بھی اچھا ہوتا ہے, اور اجارہ داریاں بھی نہیں قائم ہوتی. اور آخری پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا کہ جو زائد پیداوار ہے وہ استعمال میں آ جاتی ہے, اور سرد بازاری جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی. تو یہاں تک بیٹا آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ اینڈ ہو گیا. تو انشاءاللہ اب اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم پھر بین الاقوامی تجارت کے نقصانات بھی دیکھیں گے. فوائد تو ہیں ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی ہیں.